بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق و مالک، پروردگار و پالنہار ارشاد فرماتے ہیں، مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. فعسا، ممکن ہے، امید ہے کہ یہ لوگ راہ ہدایت پر ہوں گے، راہ راست پر ہوں گے. قرآن کریم کی اس آیت نے مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، آپ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر. توحید کو بھی وہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے کہ ایک دن ہوگا کہ ہم سب کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. ان کا خوف، ان کا ڈر صرف اللہ کے علاوہ ہے، صرف اللہ سے ہے. اللہ کے علاوہ بڑی سے بڑی طاقتیں ہوں مگر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں ڈرتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم سب کے خالق و مالک کہہ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول تھے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لینادی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے، این جیرانی، این جیرانی، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ فرشتے یہ کہیں گے، یا اللہ کس کو زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کے پڑوسی بنے، یعنی یہ کون لوگ ہوں گے جو آپ کے پڑوسی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہیں گے، این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں،
یعنی گویا کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے پڑوسی ہوں گے۔ اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت نے اس مسئلے کو بڑے اچھے انداز میں گواہی کے طور پر دیا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان ہوتا ہے آخرت پر، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ندا کو سنے، اذان کی پکار کو سنے، اس کی نماز نہیں ہوگی مگر مسجد میں، الا من عذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے، یعنی مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں نماز پڑھنا، یہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ایک نابینا صحابی ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ان کے گھر سے مسجد کی دوری ہے اور راستے میں سانپ بچھو کا بھی خطرہ ہے، چونکہ جنگل پیڑ پودے ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں گھر میں ہی نماز ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، مگر جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور کہا اے عبداللہ ابن مکتوم، کیا تمہارے پاس ندا کی آواز آتی ہے؟ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا آپ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سنتے ہیں؟ یہ آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ آواز ہم تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اجید لک رخصہ، ہم آپ کے لیے رخصت نہیں پاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی ہیں اور اذان کی آواز کو سنتے ہیں، مسجد تک پہنچنے کے لیے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے رخصت نہیں پاتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ پوری کوشش، جتنی بھی کوشش ہو، جتنی بھی طاقت آپ کے اندر ہو، آپ مسجدوں کو آباد کیجئے۔ یاد رکھیے کوئی گھر جب اس میں رہنے والے نہیں رہتے ہیں یا رہنے والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ کھنڈر بن جاتا ہے، شیاطین و جنات اس کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہے کہ مسجدوں سے ہمارا رشتہ ہو، ہم باہر بھی رہیں، ہمارا دل مسجد کے لیے معلق ہو، لٹکا ہوا رہے۔ یہی وجہ ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7 شخص وہ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن جب عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، مگر 7 لوگ ایسے ہیں کہ عرش کا سایہ ان کے لیے سایہ بنے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے کہ ورجل قلبه معلق فی المسجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں کے لیے لٹکا رہتا ہے، یعنی وہ مسجدوں سے باہر رہتا ہے، مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے اس کا دل لٹکا رہتا ہے کہ اذان ہوگی اور ہمیں مسجد میں پہنچنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی کل عرش کے سایہ کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش کا سایہ اس کے لیے سایہ بنے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی طرف صبح کو آتا ہے یا شام کو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صبح اور شام کے وقت ان کی مہمانی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے میزبان بنیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی مسجد پہنچتا ہے، مصلی پر رہتا ہے اور باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ فرشتے دعا میں کہتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو تم خوب چرو جیسے جانور چرتا ہے، تم خوب چرو۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے تو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہے، اور اسی طرح سے ہر قدم پر ان کے گناہ مٹتے ہیں۔ میرے بزرگوں، مسجدوں سے رشتہ، مسجدوں کو آباد کرنا، چاہے اس شکل میں ہو کہ رنگ و رونق کے ذریعے سے ہو، اس شکل میں ہو کہ ہم مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں، اس شکل میں ہو کہ نماز کے ذریعے سے مسجدوں کو پر کریں، یہ سب تعمیر اور مسجدوں کو آباد کرنے میں آتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا رشتہ ایمان و اسلام والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مذہب اسلام میں جو جگہ مسجد کے لیے خاص ہو گئی، جو زمین مسجد کے لیے خاص ہو گئی، جو جہاں پر مسجد بن گئی، وہ حصہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے۔ بزور طاقت، بزور سیاست، بزور حکومت، چاہے اس زمین کو کوئی قبضہ کر لے، اس کو زبردستی چھین لے، مگر وہ جگہ مسجد کے لیے ہے اور وہ مسجد کے لیے رہے گی، قیامت تک ہمیشہ کے لیے وہ مسجد کے لیے رہے گی۔ طرح طرح کے فرمان سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی 22 جنوری میں قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الجن آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں سے صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوگا، مسجدوں سے صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوگا، مسجدوں سے صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کو واضح اور صاف کر دیا ہے۔ اللہ کی کبریائی کے علاوہ، اللہ کی بڑائی کے علاوہ، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ دنیا ایک طرف جھک جائے لیکن صدا بلند ہوگی تو صرف اللہ کی کبریائی کی۔ اللہ کی کبریائی کے علاوہ کوئی اور آواز بلند نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم سب کے خالق و مالک، پروردگار و پالنہار نے اس مسئلے کو بالکل واضح اور صاف کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج نئے لوگ، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی اسلام کے اسکالر بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کیا اتنا کمزور ہے کہ کچھ بھی بول دینے سے، کچھ بھی کر لینے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ایک مسلمان اسلام سے پھر جائے گا۔ یاد رکھیے کچھ خطوط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ وحدانیت کا اعلان ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کی رسالت کا اعلان ہوگا تو وہ شخص مسلمان ہوگا۔ لیکن جو ہی کوئی ایسے لفظ ہم نے استعمال کر دیے جو لفظ شرک کو بتلاتا ہے، جو لفظ
اللہ کے علاوہ کی طرف پکارنے کو کہتا ہے، یاد رکھیے اس وقت انسان اسلام سے خارج اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے نعوذ باللہ کسی بھی حالت میں ہم اپنی زبان سے ایسے کلمے کو نہ دہرائیں جو کہ اتنی بڑی عظیم الشان دولت جو ہمیں اسلام کی شکل میں ملی ہے، اس اسلام کے علاوہ کی طرف ہم چلے جائیں۔ ہر حالت میں ہم اپنے دین اور ہم اپنے اسلام کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے مدارس اور مساجد کی حفاظت کریں گے۔ مساجد کو حفاظت کرنے کے لیے ہماری جان چلی جائے کچھ ہو، لیکن ہر حالت میں ہاں جہاں ہمارے اندر طاقت نہیں ہوگی تو ہم دل سے برا سمجھیں گے کہ یہ عمل، یہ کام ہمارے نظریے کے مطابق برا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق برا ہے، ہم آج بدلہ نہیں لے سکتے، مگر جو سب سے بڑی ذات ہے، ہم سب کا خالق و مالک، قہار و پروردگار و پالنہار ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، آمین۔